تو میری بہنوں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، روٹین سمجھ کر رکھتے ہیں روزہ، روٹین سمجھ کر سارے کام کر لیتے ہیں، کیونکہ روٹین ہے، روزہ رکھا ہے تو اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ لیکن کیا ہمیں کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھ تو لیا، روٹین سمجھ کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روٹین سمجھ کر بھوکے بھی رہ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ لیں، لیکن نہیں جان رہے نا کہ ایمان کیا چاہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے اندر سے نا ایمان نکل گیا ہے، اللہ کی معرفت نکل گئی ہے۔ جب ہم دین اسلام پر پیدا ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے اندر رہ کے، دنیا کے اندر ڈوب کے، اور اپنے دل کو دنیا کے اندر جگہ دیتے ہیں، اور دل کے اندر دنیا کو جگہ دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہم کہیں بھول جاتے ہیں، کہیں کھو جاتی ہے ہمارے اندر سے۔ تو جب اللہ کی معرفت ہی نہیں رہتی، ایمان ہی نہیں رہتا، تو وہ جو عبادت ہمیں پورے یقین سے کرنی تھی نا، وہ پھر ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ دیکھیے، بندے کے لیے کوئی بھی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں ہوتی کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اپنے رب کی مان کر چلے، اپنے رب کی رضا کو پہچان کر چلے کہ میرا رب اس معاملے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب اس معاملے میں مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے ہر ایک معاملے میں اپنے رب کے ساتھ سچا، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ بہت کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے کرتے، لیکن بہت کچھ کن کے لیے کرتے ہیں، جو ہر معاملے میں صرف اللہ کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو رمضان کا جو ہمیں استقبال کرنا ہے نا، وہ ایمان کی سچائی کے ساتھ کرنا ہے، ایمان کی تجدید کے ساتھ کرنا ہے۔ کچھ بھی ہے وہ مصیبت نہیں ہے، کوئی بھی چیز مصیبت نہیں ہے۔ جیسے ہم درس سورہ کہف کے درس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حال شکر گزاری کا حال ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں تو کوئی صبر کا حال ہی اللہ نے نہیں دیا، اللہ کا احسان ہے، ہر حال شکر کا حال ہے، اللہ کا بہت شکر احسان ہے۔ اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم تو ہمیشہ خوشحالی کے حالات میں، ہم تو ہمیشہ آرام کے حالات میں، ہم تو ہمیشہ صحت کے حالات میں، کیونکہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بیماری ہے، تنگ دستی ہے، تو ہم دیکھیں بہت سے ایسے جو ایسے بیمار ہیں کہ لب دم پڑے، بہت سے ایسے ہیں جو ایسے تنگ دست ہیں کہ کھانے کو بھی میسر نہیں۔ تو ہمارا تو ہر حال الحمدللہ شکر گزاری کا حال ہے۔ تو کوئی بھی چیز نا مصیبت نہیں سمجھنی چاہیے، کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی اور اس کی پسند کی چیز کرنا، پسندیدہ کام کرنا، انسان اس میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ جس کے لیے محبت ہوتی ہے، جب ہم لڑکیاں ہوتے ہیں، ہم شادی نہیں ہوئی ہوتی ہماری، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اماں ابا ہمارے ٹارگٹ دیتے ہیں فرسٹ آنے کلاس میں، ہم ان کی خوشی کے لیے کہ اماں بابا خوش ہو جائیں گے، ہم پوری محنت کرتے ہیں، پوری جانفشانی کے ساتھ پڑھائی کی دوڑ میں بھاگتے، پھر ہماری شادی ہو جاتی ہے، شوہر آ جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر، تو دنیا کا مشکل ترین کام ایک ماں بننا، 9 مہینے کی وہ مشکلات کو اٹھانا ہے نا، کس کی محبت میں؟ شوہر اور بچے کی محبت میں۔ کرتے نہیں کرتے؟ تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہم مشکل ترین کام بھی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ مشکل ترین کام بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے آسانی سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آسان تو ہے، بس راضی ہو گئے نا۔ تو ایکسٹرا ہمیں محنت کرنی ہے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے۔ رمضان آرام کے لیے نہیں آتا، یہ نہیں ہے کہ سوتے رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے، بھئی ہمارا روزہ ہے بھئی روزہ ہے۔ بہت سے لوگ دیکھے روزہ رکھ کے ایسا اپنے آپ کو بتاتے کہ نہیں روزہ ہے، اب نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، بھئی میں روزہ ہے، میں اتنا کام نہیں کر سکتی، میرا روزہ ہے۔ تو رمضان آرام کے لیے تھوڑی آیا ہے، نیکیاں کمانے کے لیے آیا ہے، نیکیاں کرنے کے لیے آیا ہے۔ نیکی کے کام کرنا سچائی کی علامت ہے، نیکی کے کام کرنا، ایمان کو جگانا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیں علمی مجالس میں بیٹھانا ہے، ہمارا تعلق کس سے رہے، ہر وقت علم و ذکر کے حلقات سے رہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہر وقت ہمارا تعلق علم و ذکر کے حلقات سے رہے۔ تو سب سے پہلے تو یوٹیوب کو اپنے موبائل سے ہٹا دیں، فیس بک کو اپنے موبائل سے ہٹا دیں، یہ کام کریں۔ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کچھ عرصے کے لیے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، اسے اپنے ڈیسک ٹاپ سے ہٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوں گے ہی نہیں پاس تو اس کی کوشش میں ہمیں ٹائم لگے گا، ہم وہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ تو ہماری ایک جاننے والی تھی بڑی اچھی، وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی، رمضان کا چاند دیکھتے ہی ٹی وی کے اوپر کپڑا باندھتی تھی اور ٹی وی کا جو اسکرین تھا وہ دیوار کی طرف کر دیتی تھی،
یعنی کھولنے کا دل بھی چاہے تو کون اتنی حجت کرے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے موبائل کے ڈیسک ٹاپ سے، اپنے موبائل سے میں بھی یوٹیوب ہٹاؤں. الحمدللہ میں فیس بک نہیں دیکھتی نا، میرے موبائل میں فیس بک ہے. میرے پاس انسٹاگرام نہیں ہے، مجھے انسٹاگرام چلانا بھی نہیں آتا. میرے پاس ٹک ٹاک نہیں ہے، مجھے ٹک ٹاک چلانا بھی نہیں آتا. میرے پاس اسنیپ چیٹ نہیں ہے، مجھے اسنیپ چیٹ چلانا بھی نہیں آتا، اور کوشش بھی نہیں کی. اگر کوشش کرتے تو سیکھ بھی لیتے. ٹھیک ہے. ہاں یوٹیوب کا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی سرچنگ کے لیے کوئی چیز دیکھنا ہوتی ہے، کوئی بیان سننا ہوتا ہے، کوئی چیز انفارمیٹیو دیکھنی ہوتی ہے، کوئی خبر حالات حاضرہ کی سننی ہوتی ہے، اس لیے یوٹیوب ہے. لیکن میں نے بھی پکا عہد کیا ہوا ہے، تہیہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی میں اپنے موبائل سے اس یوٹیوب کو بھی ہٹا دوں گی. تو 1 مہینے کے لیے آپ تمام بچے اپنے موبائل سے یہ سوشل میڈیا جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ 1 مہینے کے لیے ہٹا دیں. اللہ کا واسطہ انہیں آپ 1 مہینے کے لیے اپنے موبائل سے ریموو کر دیں. عید کے بعد دیکھیں گے کہ ان کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت عید کے بعد بھی ہمیں ان خرافات سے بچا کر رکھیں گے.